نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو بزرگو، شب برات کی فضیلت کے متعلق گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے اور سمجھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے دوستو بزرگو، پروردگار عالم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار احسانات اور انعامات کی بارش کی ہے۔ اس نے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ثواب دینے کے لیے بعض نادر مواقع، مناسب اوقات اور پسندیدہ شب و روز عطا کیے۔ شب برات بھی انہی نادر مواقع میں سے ایک موقع ہے جس میں عبادت کے ذریعے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بے پایا رحمتوں، برکتوں اور نوازشوں سے اپنا دامن مراد بر سکتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ رات کے کسی حصے میں میری آنکھ کھلی تو میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے میں سے غائب پایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں تلاش کیا، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جنت البقیع میں پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگ رہے۔ میرے دوستو بزرگوں، کہ ہم سوچیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر کتنی دعائیں مانگی ہیں۔ ہمیں اس چیز کو آگے رکھنا ہے کہ ہم ان کی امت، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے اور ان کے مطابق، یعنی ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ رضی اللہ عنہ تمہیں معلوم ہے آج کون سی رات ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج شب برات ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ آج شب برات ہے ہی، اتنی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے جس میں مولا کریم اپنی شان کریمی کے صدقے بنو کلب قبیلہ کی بیڑوں اور بکریوں کے برابر گنہگاروں کو بخش دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات میں قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہے اور اس کی بے پایا رحمت کل عالم پر چھا جاتی ہے۔ پورے سال بندہ خدا کی رحمت کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ یہ ایسی منفرد رات ہے جس میں خدا کی رحمت بندوں کو تلاش کرتی ہے، یعنی کہ کتنا بڑا مقام ہے کہ انسان پورے سال میں اللہ کی رحمت کو تلاش کرتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی رات ہے جس میں یہ رات جو ہے، یعنی کہ اللہ کی رحمت اس رات میں ایسی برستی ہے کہ یہ بندوں کو کیا کرتی ہے؟ تلاش کرتی ہے۔ حق تعالی شانو اس رات اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق میں فراخی طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق مفراد عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں، ہے کوئی ضرورت مند کہ میں اس کی ضرورت پوری کر دوں۔ میرے دوستو بزرگو، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ میرے دوستو بزرگو، اس رات میں کچھ ایسے بدقسمت انسان، بد نصیب انسان بھی ہوتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شعبان کی 15ویں شب کو حق تعالیٰ اپنی رحمت کے طفیل سوائے شرک اور کینہ پرور کے تمام گنہگاروں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور ایک یعنی کہ میرے دوستو بزرگوں، اس رات میں شرک اور یعنی کینہ رکھنے والے کے سوائے تمام کے گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس مبارک رات میں 10 قسم کے بد نصیب انسانوں کی بخشش نہیں ہوتی،
یعنی کہ 10 قسم کے، یعنی دوسری روایت میں آتا ہے کہ 10 قسم کے لوگوں کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، یعنی کہ شب برات میں. یعنی کہ نمبر 1 مشرک، یعنی کہ نمبر 2 کینہ پرور، نمبر 3 والدین کا نافرمان، اسی طریقے سے نمبر 4 جادوگر، اسی طریقے سے نمبر 5 ذخیرہ اندوز، ضرورت سے زائد اشیاء کا اسٹاک کرنے والا، نمبر 6 یعنی کہ سود کھانے والا میرے دوستوں بزرگوں، نمبر 7 شرابی، نمبر 8 چغل خور، نمبر 9 زانی، نمبر 10 گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں 2 بیزاریاں ہوتی ہیں، یعنی کہ اس رات کے اندر یعنی کہ 2 بیزاریاں ہوتی ہے. ایک بدبخت لوگ اللہ سے بیزار ہوتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے دوست گمراہی سے بیزار ہوتے ہیں. حدیث میں وارد ہے کہ ماہ شعبان کی درمیانی رات آنے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات پر نظر ڈالتا ہے، اہل ایمان کو اپنے فضل و کرم سے بخش دیتا ہے اور منکرین حق کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے. میرے دوستو بزرگوں، اسی رات بندوں کے اعمال کے بجٹ بھی پاس ہوتے ہیں. بندوں کے اعمال کے بجٹ کی رات، اس رات میں بندوں کی قسمت کے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب برات میں آئندہ سال کی پیدائش اور اموات لکھی جاتی ہے، آئندہ سال کا رزق تقسیم کیا جاتا ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں سال بھر کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے. موت و حیات، طلاق و نکاح، خوشی و غم، امارت و غربت، عزت و ذلت، عروج و زوال، عرض یہ کہ بندوں کی قسمت سے متعلق تمام امور طے کیے جاتے ہیں. حکومت، جماعت اور تجارتی ادارے ہر سال آمد و خرچ کا حساب کر کے نفع و نقصان کا اوسط نکالتے ہیں، یعنی کہ بجٹ پاس کرتے ہیں، سابقہ کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں اور آئندہ سال کا لایا عمل مرتب کرتے ہیں. مولا کریم بھی ہر سال شب برات کو اپنے بندوں کا بجٹ بناتے ہیں. شب برات کو گویا کھدائی بجٹ کی رات، شب برات یعنی کہ گویا کی کھدائی بجٹ کی رات ہے. یاد رہے میرے دوستو، اس موقع پر یعنی کہ بہت ساری غلط رسومات ہوتی ہے جو شریعت کے خلاف ہوتی ہے. شب برات قضا و قدر، قہر و غضب، سعادت و شقاوت، مغفرت و پکڑ کی رات ہے. ہمیں چاہے کہ شب برات کے موقع پر امت مسلمہ کو خرافات اور غلط رسوموں سے یعنی کہ غلط رسموں سے روکے. مسلمانوں کو بتائے کہ شب برات دیوالی نہیں ہے، لاکھوں روپیے آتش بازی پٹاخوں کی نظر کر دے. اس میں اسراف اور فضول خرچی کا گناہ بھی ہے اور غیر مسلم قوم کی مشابہت اختیار کرنے کا عذاب بھی. یہی کثیر رقم اگر میرے دوستو غریبوں، مسکینوں، یتیموں، ناداروں، بے کسوں، بیواؤں، معذوروں اور مسلم سماج کے کمزور پر خرچ کیا جائے تو ثواب دارین بھی حاصل ہوگا اور انسانی ہمدردی کا اجر بھی ملے گا. آج ہم طرح طرح کی خرافات، بدعات اور رسوم و رواج میں الجھ کر رہ گئے ہیں. شریعت کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا ہے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے، ذکر و تلاوت سے دور بھاگتے ہیں. اس مبارک رات میں ہمیں خوب عبادت اور ذکر و تلاوت کے ذریعے اپنے اعمال کے رجسٹر میں کچھ نیکیوں کا اضافہ کرنا چاہیے. میرے دوستو بزرگوں، آخرت کی فکر اور خدا کی پکڑ کا ہر حال میں خیال رہنا چاہیے. شب برات کے موقع پر ہمارے ملک میں اور دینی جلسوں کا ایک اچھا خاصا ماحول بنتا جا رہا ہے. اگر ہم دین کی باتیں سنانے میں ایمانی جذبہ و جوش کے ساتھ حصہ لینے لگے تو یقین ہے کہ انشاءاللہ رسوم و رواج اور بدعات و خرافات کے یہ بادل بھی بہت جلد چھٹ جائیں گے. خدا تعالی ہمیں اور آپ کو اس رات کی قدر کرنے اور اس میں ذکر و عبادت اور تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. اور ہم سب کو اس مبارک رات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.